پہلے تو میں اپنے گلگت بلتستان کے بہادر غیرت مند لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور ان کا بہت زیادہ مشکور ہے کہ جس انداز سے انہوں نے تحریک انصاف کی کمپین میں شرکت کی، جو جذبہ ان کے اندر ہے، جو عمران خان کے ساتھ محبت گلگت بلتستان کے لوگوں کو ہے، اور جو ایک تبدیلی کا خواب لے کے جس بھرپور انداز میں اس وقت جو 2020 کے الیکشنز ہو رہے ہیں گلگت بلتستان کے، اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کا مشکور ہوں۔ اور انہوں نے میرے خیال سے الیکشن سے پہلے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ جو تحریک انصاف کے جلسوں میں شرکت ہے اور جس انداز سے اب اپوزیشن کے جو بیانیہ ہے ان کے کارنر میٹنگز کا، یہی ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے، وقت سے پہلے شکست تسلیم کر چکے ہیں، اپنی ہار مان چکے ہیں۔ تو میں پورے قوم کے سامنے بھی جو سوال میں نے گلگت بلتستان کے لوگوں سے کیا تھا اور ان کا بڑا بآواز بلند اور بڑا کلیئر ان کا جواب تھا کہ یہاں پہ جو ناکامیاں اپوزیشن کے رہنما اپنی تقریروں میں بتا رہے ہیں تو حکومت ان کی تھی۔ ہم نے گلگت بلتستان کے لوگوں سے سوال کیا کہ کیا آپ کو یہاں پہ دریا کے کنارے آپ رہتے ہیں، پانی ملا؟ کسی گھر میں انہوں نے پانی نہیں دیا، صاف پینے کا پانی یہاں پہ لوگوں کو نہیں دیا۔ یہاں پہ اتنا خوبصورت علاقہ ہے، اتنا پوٹینشل ہے یہاں پہ ٹورزم انڈسٹری کو فروغ دے کے لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے، ان کی معیشت چل سکتی ہے، لوگوں کا کاروبار چل سکتا ہے، لوگوں کو روزگار مل سکتا ہے، لیکن سڑکیں تباہ حال۔ پھر اس کے بعد سی پیک کا جب ان سے ذکر ہوتا ہے، نام سنا ہے لیکن سی پیک میں جو ان کو حق دینا تھا وہ بھی انہوں نے نہیں دیا۔ پھر تعلیم، یہاں پہ خواتین بھی، بچیاں جو ہے وہ بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تعلیم کی طرف رجحان بھی ہے، لیکن یہاں پہ ان کے لیے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز یہ بھی بالکل یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی بڑی کیپیسٹی یہاں پہ، کوئی بھی منصوبہ ان کے دور میں ان لوگوں کے لیے شروع نہیں ہوا۔ ہسپتال کی بہترین سہولت جو چھوڑے، بنیادی سہولت بھی یہاں پہ نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے، اور جو یہ اب اپنی تقریروں میں وقت سے پہلے شکست تسلیم کر رہے ہیں، بہانے کر رہے ہیں، تو یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، یہاں پہ بنیادی سہولیات نہیں دی، یہاں پہ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور جو نااہلی ہے وہ کوئی یہاں پہ وزٹ کرے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نااہلی، ان کے کرتوت، یہ ان کی شکست کی بھی وجہ بنیں گے۔ پھر اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان نے، کیونکہ نئے منصوبوں کو ہم اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتے یہاں پہ، الیکشن جب اناؤنس ہوتا ہے اور آلریڈی وقت سے پہلے وہ چیخیں بھی مار رہے ہیں، وہ رو بھی رہے ہیں، وہ فریاد بھی کر رہے ہیں، تو لہٰذا ہم تو ان چیزوں میں نہیں جاتے، لیکن جو منصوبے پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے الیکشن جیتنے سے پہلے منظور ہوئے ہیں، سی پیک میں ان کو حصہ نہیں ملا تھا، اکنامک زون کے قیام کی پرائم منسٹر عمران خان نے منظوری دی سی پیک کے تحت، یہاں پہ زمین کا تعین بھی ہوا، اس کے اوپر سیکشن 4 بھی لگا، اس کے اوپر کام شروع ہوگا بہت جلد، اور پھر اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹریز لگے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، معیشت چلے گی، یہاں پہ خوشحالی آئے گی، تو یہ تو وقت سے پہلے ہوا۔ دوسرا یہ کہ جو ہم بڑی بڑی سڑکوں، بابو سر ٹاپ پہ آپ چلے جائے، 8 مہینے تک وہ بند ہوتا ہے، ان لوگوں کے آمد و رفت کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان نے پہلی ہی اس کی فیزیبلٹی کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے۔ پھر اس طرح KKH کا منصوبہ ہے، پھر گلگت بلتستان سے آپ کا شندور سے چترال سے چک درا، یہ جو بڑا منصوبہ ہے یہ بھی پرائم منسٹر عمران خان کے کہنے پہ شامل ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد صحت کی جب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں، لوگوں کے لیے سہولت بالکل نہیں ہے، تو پرائم منسٹر عمران خان نے KPK کی طرح یہاں پہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی 100% تک 7.5 لاکھ سے 10 لاکھ تک ہر شہری کو صحت انصاف کارڈ دیا جائے گا۔ مطلب یہ کہ ایک غریب بندہ، ایک تنخواہ دار بندہ، ایک دکاندار، ایک دیہڑی دار، ایک مزدور، ان کے لیے علاج کی سہولت نہ صرف سرکاری اسپتالوں میں بلکہ ملک کے بڑے پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی مفت ہوگی 100%، اور ریاست پاکستان نے ذمہ داری اٹھائی ہے، یہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے پہلے کیا۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کی ٹینشن کی بات کی، اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، یہاں پہ بجلی کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور پوٹینشیل بھی بہت ہے، تو انشاءاللہ اسی پوٹینشیل کو استعمال کر کے جس طرح کالام، مٹلتان، اس کے ساتھ ہمارا دیر، چترال میں جو ہم نے منصوبے بنائے تھے، اسی قسم کے منصوبے یہاں پہ، اور تقریباً میں نے سنا ہے کہ 56,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی یہاں پہ ہے۔
پھر اس کے بعد ٹورزم پرائم منسٹر کی پرائرٹیز میں سے ایک ہے، تو یہاں پہ انشاءاللہ مختلف جگہوں کا آلریڈی وزارت گلگت بلتستان امور گلگت بلتستان کشمیر ان کی طرف سے تعین ہو چکا ہے کہ کون کون سے ٹورزم سپاٹس ہم نے ڈیولپ کرنے ہیں۔ ماڈل ہمارے سامنے ہیں، ماڈل ہے خیبر پختونخوا، گلیات میں جس طرح ہم نے کیا، سوات میں کیا، در میں کیا، کمراٹ میں کرنے جا رہے ہیں، باقی ایون کے ڈی اے خان تک ہم گئے، تو وہی ماڈل انشاءاللہ ہم یہاں پہ امپلیمنٹ کریں گے۔ ہوگا کیا؟ لوگوں کو روزگار ملے گا، ترقی آئے گی، خوشحالی آئے گی۔ پھر اس کے بعد جب یہ دوسری جماعتیں بات کرتی ہے تو یہاں پہ ایک چیز ہے کہ جذبہ تو بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کا فیصلہ بھی انشاءاللہ یہی ہے کہ یہاں پہ عوام کی حکومت 15 تاریخ سے بنے گی۔ لیکن جو باقی جماعتیں وہ یہاں پہ کیا کہے گی اور کہہ بھی نہیں پا رہی، کبھی کہتے ہیں کہ ہم الیکشن جیتیں گے، پھر اب تو تسلیم کر چکے ہیں کہ اپنی ہار، اپنی شکست یہ کہہ کے کہ دانلی ہو رہی ہے اور عوام کو اپنے ڈیلیور نہیں کیا۔ یہاں پہ آپ لوگوں سے پوچھئے، لوگوں کی بنیادی سہولیات انہوں نے نہیں دی۔ کراچی اور سندھ میں فرزند زرداری کی حکومت ہے، آپ دیکھیں کہ بھوک سب سے زیادہ وہاں پہ ہے، غربت سب سے زیادہ وہاں پہ ہے، بھوک سے اموات ہوتی ہے، صاف پینے کا پانی نہیں ہے، سٹنٹڈ گروتھ سب سے زیادہ ہے وہاں پہ۔ قائد کے شہر کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا، اسکولوں میں استاد نہیں ہوتا، فرنیچر نہیں ہوتے، ہسپتالوں میں کوئی سہولت نہیں ہوتی، ڈاکٹر نہیں ہوتا، تو یہ ان کی حالت ہے۔ ایون کے گوداموں سے تو وہاں پہ گندم بھی غائب ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے مصر کر لیا انشاءاللہ، جو 2018 سے ایک سفر کا آغاز ہوا تھا کہ پورے پاکستان نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے عمران خان کو انشاءاللہ کامیاب بنانا ہے، یہی فیصلہ یہاں پہ ہو چکا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر گلگت بلتستان کے جو یہاں پہ یہ سرزمین گلگت بلتستان کی، یہ غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو انہوں نے عمران خان کو اور عمران خان کی جماعت کو جو یہاں پہ مقبولیت حاصل ہے، جو یہاں پہ ان کے لیے جو محبت کا جذبہ رکھتے ہیں، میں ان سب کے محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے الیکشن سے پہلے ہی ہمیں خوشخبری سنا دی، اور جو جذبہ اور جو جوش میں نے یہاں پہ دیکھا ہے، جس آرگنائز طریقے سے یہ اپنی کمپین اور جلسے کرتے ہیں، یہ میں نے کہیں پہ نہیں دیکھا۔ تو میں ان کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ 15 تاریخ کو آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کلیئر کٹ میجارٹی یہاں سے لے گی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ گراؤنڈ ریئلٹی ہے جو جلسے تحریک انصاف کے ہو رہے ہیں، جو تحریک انصاف سے محبت ہے، عمران خان سے محبت ہے، اور ساتھ میں جو ان کے جلسے اب اس بیانیے پہ آ گئے ہیں کہ شکست تسلیم کر چکے ہیں، ہار تسلیم کر چکے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، چیخیں سنائی دے رہی ہے، تو یہ ایک ہی وجہ ہے، آپ کے نااہلی، آپ نے یہاں پہ ڈیلیور نہیں کیا، بارہا آپ نے یہاں پہ باریاں بدلی، یہ ہے آپ کے کرتوت، یہ ہے آپ کی کرپشن، یہ ہے آپ کی لوٹ مار، اس کی وجہ سے آپ کو شکست ہوگی۔ اور انشاءاللہ 2020 کا جو الیکشن ہے 15 نومبر کو، اس کے بعد گلگت بلتستان ترقی کے سفر کا آغاز ہوگا، سیاحت کے فروغ کا آغاز ہوگا، سستی اور جو ماحول دوست بجلی بنانے کا آغاز ہوگا، یہاں پہ سیاح آئیں گے، لوگوں کا کاروبار چلے گا، لوگوں کو روزگار ملے گا، لوگوں کو یہاں پہ خوشحالی آئے گی انشاءاللہ۔ جو ان لوگوں نے پاکستان کے ساتھ ہمیشہ سے محبت رکھی ہے، ہمیشہ سے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہے، وقت آ چکا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں، اور انشاءاللہ عزم بھی یہی ہے کہ ہم ان کو ڈیلیور کر کے دیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔